अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन किराम, मैं आमिर नासिर बख्तियार तलस्मात क़दीमी की तरफ से आज एक बार फिर आप दोस्तों के खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो हज़रत जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्यारे दोस्तों, आज का ये ज़बरदस्त और बेहतरीन वीडियो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, ये सूरत फलक का वीडियो है। इस वीडियो को लास्ट तक आखिर तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में जो मालूमात मैं आप लोगों के लिए शेयर करने वाला हूँ वो आज तक ना आप लोगों ने देखा होगा ना सुना होगा उसके बारे में। और मैं इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के लिए काला जादू, सिफली जादू, जंतर और मंतरों के जादू और जिन्नात का किया गया जादू के बारे में राज खोलता रहूँगा ताकि आप लोगों के इल्म में इजाफा हो। दोस्तों, इंसान को कैसे कत्ल किया जाता है जादू के ज़रिए, और उस जादू को कैसे ख़त्म किया जाता है जो इंसान पर किया जाता है। वो जादू जो घर पर किया जाता है जिससे घर में तलाक वाक़या हो जाती है, लड़ाई झगड़े फूट व फसाद पैदा हो जाता है। वो जादू जो दो भाइयों के दरमियान किया जाता है जिसके बाद भाई एक दूसरों के खून के प्यासे हो जाते हैं। और वो जादू कैसे ख़त्म किया जाता है जो घर पर किया गया हो। वो जादू कैसे ख़त्म किया जाता है जो दो भाइयों के दरमियान किया गया हो। मियाँ बीवी के दरमियान काला जादू किया गया हो, शोहर बीवी को गालियां देता हो, मारपीट करता हो, घर से निकालने की धमकियां देता हो। उस जादू को कैसे ख़त्म किया जाता है जो मियाँ बीवी के दरमियान किया गया हो। वो कारोबार जो चलता फिरता कारोबार हो, जो चलता फिरता दुकान हो, वो कारोबार जिसमें कभी आपने नुकसान देखा नहीं, वो जादू जो कारोबार पर किया गया हो और उसके बाद आप कर्ज़ों पे कर्ज़े ले रहे हो और आप कर्ज़ों में डूब गए हो, लाखों और करोड़ों कर्ज़दार हो गए हो, दुकान बंद हो गई हो, कारखाना और फैक्ट्री मुस्तकिलन तौर पर बंद हो गई हो। उस जादू को ख़त्म करने के लिए उस जादू को वापस पलटाने के लिए उस शख्स पर जिसने आपका कारोबार तबाह बर्बाद कर दिया हो। प्यारे दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक तलस्मात क़दीमी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल का बटन भी ज़रूर दबाइएगा ताकि तमाम नए आने वाले मुनफरिद और बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशन बर वक्त आप लोगों को मिलती रहे और आप लोग इन अमलियात व तलस्मात से घर में बैठे इस्तिफ़ादा हासिल कर सको। दोस्तों, जिस दोस्त बहन भाई ने लाइव काम करवाना हो, ऑनलाइन काम करवाना हो, जो तावीज़ और तलस्म इस्तेमाल नहीं कर सकते, वो अभी के अभी रब्ता करें। ख़ास काला जादू और मुख्तलिफ़ तरह के मसले और मसाइल के लिए या मोहब्बत के लिए, जायज़ उमूर के लिए बिल्कुल और कभी भी रब्ता मत कीजिएगा, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह तलस्मात क़दीमी चैनल वाहिद चैनल है जो काला जादू सीखने सिखाने के ख़िलाफ़ काम करता है। इसी तरह दोस्तों, कोशिश करते रहेगा कि तलस्मात क़दीमी चैनल में जितने भी वीडियोस शेयर किए गए हैं उसे ज़रूर आखिर तक देखिएगा। ख़ासकर वो दोस्त, वो बहन भाई जो अमलियात करते हो, जो अमलियात करना चाहते हो, जो अमलियात सीखना चाहते हो, उन लोगों के लिए तलस्मात क़दीमी सबसे बड़ा उस्ताद और सबसे बड़ा किताब है। दोस्तों, काला जादू कैसे किया जाता है। काला जादू करने के लिए जो काला जादूगर के आमिलीन होते हैं वो जिन्नात और शयातीन को तस्खीर कर देते हैं। अक्सर जो आजकल जो इस 2024 और 2023 में मैंने जितने भी तजुर्बे किए हैं, अक्सर दोस्तों ने जो काला जादू करते हैं उन्होंने लईन, मलून और खबीस मखलूक को तस्खीर किया होता है। वो मखलूक जो बाथरूम में रहते हैं, वो मखलूक जो गंदगी के डेरों में रहते हैं, वो मखलूक जो बड़े बड़े कचरे के डेरों में रहते हैं, वो मखलूक जो कब्रिस्तानों में डेरे डाले होते हैं, वो मखलूक जो बड़े बड़े दरियाओं में या बड़े बड़े नहरों में या बड़े बड़े पहाड़ों में अपना ठिकाना बनाए होते हैं। ये जो लईन और मलऊन मखलूक होते हैं, जो खबीस मखलूक होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं। काम के एतबार से ये शयातीन से भी ज़्यादा ताकत रखते हैं और हद से ज़्यादा ज़िद्दी और शरीर होते हैं। ये जो मखलूक होती हैं ये इंसानों पर कभी भी और किसी सूरत रहम नहीं करता और ना ही आपने उस मखलूक से रहम की कोई तवक्को करनी है। जब जादूगर इस तरह के मखलूक को तस्खीर कर लेते हैं, उसके बाद जादूगर इन मखलूक को हुक्म दे देते हैं
डायरेक्شن دے دیتے ہیں، کسی شخص پر مسلط کر دیتے ہیں اور اس کو ایذا رسانی پہنچاتے ہیں، اس کو بیمار کر دیتے ہیں، مختلف طرح کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، ایسے خطرناک بیماریوں میں مبتلا کرتے ہیں جس طرح کہ کینسر کی بیماری ہوئی، دل کا بیماری ہوا اور ہڈیوں اور جوڑوں کی بیماری ہوئی، انسان کو مفلوج کر دیتا ہے اور اتنا سخت اذیت دے دیتا ہے کہ اس کے بعد انسان کی جان چلی جاتی ہے اور انسان موت کے منہ میں چلا جاتا ہے۔ تو دوستو، اس طرح کا جادو اگر آپ کے گھر پر ہوا ہو، آپ کے بہن بھائیوں پر ہوا ہو، آپ کے والدین پر ہوا ہو یا آپ پر خود ہوا ہو، تو سب سے پہلے آپ نے یہ کوشش کرنا ہے کہ آپ نے اپنا ارادہ مضبوط رکھنا ہے اور آپ نے یہ بات ٹھان لینی ہے، اس بات کی ضد کرنی ہے آپ نے کہ میں نے خود اس جادو کو ختم کر کے رکھ دینا ہے۔ پیارے دوستوں، جادو مضبوط نہیں ہوتا، جنات اور شیاطین اس وقت تک مضبوط ہوتے ہیں جب تک آپ کا ارادہ کمزور ہو۔ جس دن آپ کا ارادہ مضبوط ہوا، سخت سے سخت جادو، سخت سے سخت شیاطین اور جنات بھی آپ کے سامنے ڈھیر ہو جائیں گے۔ تو جب آپ پر اس قسم کا جادو کیا گیا ہو، آپ نے کوشش یہ کرنا ہے کہ سب سے پہلے سورۃ فلق اتنی زیادہ پڑھنی ہے کہ 320 مرتبہ اس کو صبح و شام پڑھنا ہے۔ ہر وہ بیماری جو مضبوط سے مضبوط تر ہو، ہر وہ بیماری جو جنات اور جادو کے ذریعے مسلط کیا گیا ہو، اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے 12 دن تک آپ نے 320 مرتبہ صبح و شام سورۃ فلق پڑھنی ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کاغذ پر آپ نے سورۃ فلق پڑھنی ہے، پھر اس کاغذ کو آپ نے مریض کے پورے جسم پہ پیر لینی ہے، اس کے بعد آپ نے اس کاغذ کو ایک ہانڈی میں رکھ دینی ہے۔ ہانڈی میں آپ نے ریت ڈال دینا ہے، مٹی نہیں ڈالنا، اس میں آپ نے ریت ڈال کر اس ریت کے اندر اس تعویذ اور اس کاغذ کو رکھ دینا ہے۔ رکھنے کے بعد اس کو بالکل ہلکی سی آنچ پر آپ نے رکھ دینا ہے۔ اس کے بعد جو ریت ہوگا اس کے اوپر سے آپ نے اس پہ خوشبو بھی ڈال دینی ہے۔ آپ خوشبو بھی ڈال سکتے ہو، عرق گلاب عطر بھی ڈال سکتے ہو، یا اس کے اوپر سے آپ اگربتی بھی روشن کر سکتے ہو۔ جب آپ یہ ہانڈی ہلکی سی آنچ پہ رکھو گے تو آپ نے 62 مرتبہ سورۃ فلق پڑھنی ہے اور مریض کو وہیں بٹھانا ہے جہاں آپ نے ہانڈی جلائی ہو۔ پیارے دوستوں، جب آپ 62 مرتبہ اس عمل کو کرو گے، اس وظیفے کو پڑھو گے، تو پھر آپ نے مریض پر پھونک مار دینی ہے اور مریض کے جو کپڑے ہیں، جو قمیض ہوگا، وہ آپ نے اتار کے سیٹ پہ رکھ دینی ہے اور مریض کے کپڑے آپ نے اسی ٹائم ہی اتار دینی ہے۔ مریض کے کپڑے اتار کے اس کو سیٹ پہ رکھ دینی اور اس مریض کو دوسرا جامہ پہنا دینا ہے۔ اس کے بعد سے یہ ہوگا کہ جو مریض کا کپڑا ہوگا وہ آپ نے کالے شاپر میں ڈال دینی ہے یا کالے کپڑے میں لپیٹ دینی ہے، لیکن جہاں تک میں نے خود تجربہ کیا ہے، کالے شاپر میں ڈالنا بہتر ہوتا ہے۔ جب آپ اس کو ڈالو گے تو پھر آپ نے مریض کو وہاں سے اٹھا کے دوسرے کمرے میں بٹھا دینا ہے۔ اب جب آپ یہ عمل کرو گے تو آپ نے اس ہانڈی کو جو وہاں پہ گرم کیا ہو اس کو بھی اٹھا کے اسی شاپر میں ڈال دینی ہے۔ اس پہ ڈالنے کے بعد 62 مرتبہ پھر الگ سے آپ نے سورۃ فلق اس شاپر پر، اس قمیض اور اس ہانڈی پر پھونک مار کے پڑھ دینی ہے اور بار بار آپ نے یہ الفاظ دہرانے ہیں، اپنے بھائی کا یا اپنا یا جو بھی مریض ہوگا اس کا نام لے کے اس بات کو دہرانی ہے کہ فلاں شخص پہ جتنا جادو، بندش اور شدید قسم کے جو جادو ہوئے ہیں، میں اس کو واپس پلٹا کے یا اس کو اس شاپر میں قید کے، اس انڈی میں قید کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نیست و نابود کر رہا ہوں۔ تو اس عمل کے کرنے کے بعد آپ نے اس شاپر کو اٹھا کر دور کہیں یا تو نہر میں پھینک دینا ہے یا قبرستان میں پھینک دینا ہے یا پہاڑوں میں کہیں دور پھینک دینا ہے۔ جب آپ گھر سے واپس آؤ گے تو پھر آپ نے ایک گلاس پانی یا ایک جگ پانی پر 120 مرتبہ سورۃ فلق پڑھ کے اس پہ پھونک مار دینی ہے اور سورۃ فلق ایک کاغذ پہ لکھ کے اس میں پانی میں ڈال کے پورے مریض کے جسم کو اس پانی سے صاف کر دینی، مریض کو غسل دینا ہے۔ جو ہی آپ مریض کو غسل دو گے تو مریض انشاءاللہ اللہ کے حکم سے بالکل شفایاب اور صحت یاب ہوگا۔ اس طریقے کو ہر شخص کر سکتا ہے۔ میں آپ دوستوں کو، آپ بہن بھائیوں کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ابھی کے ابھی آپ سب اس عمل کو کریے گا۔ جادو، نظر بد، جنات، شیاطین جس قسم کے ہو، ابھی کے ابھی یہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گے۔ پیارے دوستوں، اسی طرح اس عمل کو آپ اس شخص پر جس نے آپ پر سخت جادو کیا ہو، جس نے پیسے دے کر آپ پر جادو کیا ہو، اس کی طرف
پلٹا بھی دے سکتے ہو۔ یہ عمل قدیمی عملیات میں سے ایک عمل ہے، یہ میرے سینے کے رازوں میں سے ایک راز تھا جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ سورۃ فلق کے اس عمل کا اگر آپ لوگوں کو اجازت چاہیے ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کیجیے گا، میں آپ لوگوں کو اجازت دیتا رہوں گا۔ ویسے بھی میں نے تمام عملیات کا اجازت عام کر رکھا ہے آپ لوگوں کے لیے۔ تو دوستوں، اس عمل میں کسی قسم کے ساتھ کا اور عنصر کا استعمال کا ضرورت نہیں ہوتا۔ تھوڑا جیسا محنت کیجیے گا آپ، انشاءاللہ جو آپ کے بہن بھائی ہوں گے یا آپ خود ہوں گے جو اس مرض میں، اس آفت میں اور اس مشکل میں مبتلا ہوں گے، وہ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ہمیشہ ہمیشہ صحت یاب ہو جائیں گے اور وہ جادو بالکل ختم ہو جائے گا۔ اسی طرح پیارے دوستوں، 4 کل، درود شریف اور آیت کرسی کا، یا اگر آپ ان سب کو نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ نے کثرت سے استغفار کا اہتمام کرنا ہے۔ پیارے دوستوں، امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آ گیا ہوگا۔ اگر ویڈیو پسند آ گیا ہے تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا اپنے ٹویٹر، انسٹاگرام، ٹیلی گرام اور دوسرے سوشل میڈیا کے اکاؤنٹس۔ ہو سکتا ہے کہ کسی دوسرے مصیبت زدہ بہن بھائی کا بھلا ہو، تو اس کار خیر میں ہمارا اور آپ کا برابر کا حصہ ہوگا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہمارے لیے بھی دعا کرتے رہے گا، ہم آپ کے لیے دعا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر و مددگار ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، شریر جادوگروں، شریر جنات اور شریر شیاطین کے نظر بد سے۔ اپنے ان بہن بھائیوں کو بھی ضرور اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا جو اسپتالوں میں پڑے ہیں، جو گھروں میں پڑے ہیں، جو لا علاج ہے، جو مدد کے منتظر ہیں۔ پیارے دوستوں، عید کا سیزن چل رہا ہے، مینا، عرفات اور مزدلفہ کا سیزن چل رہا ہے۔ خصوصاً اپنے لیے بھی دعا کرتی رہے گا اور مجھ ناچیز کو، اپنے بھائی کو بھی اپنے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔